والدین کا گھر ہے اور خود میں شادی ہونے کے بعد رحیم یار خان آ گئی۔ رحیم یار خان شہر میں میرا سسرال تھا۔ کبیر لوگ 3 بھائی ہی تھے، ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ میرے شوہر کبیر منجلا بھائی تھا۔ کبیر سے 2 سال بڑا اس کا بھائی عمیر تھا۔ عمیر شادی شدہ تھا اور سعودی عرب میں مقیم تھا۔ عمیر بھائی ہمارے ولیمے کے بعد دوسرے دن ہی واپس سعودی عرب چلے گئے، اور کبیر سے 3 سال چھوٹا یاسر تھا، جو کہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ یاسر صرف 5 سال کا تھا جب ان کے والد یعنی میرے سسر انتقال کر چکے تھے۔ میں جب سے شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، چند دن بعد ہی میں نے پورے گھر کے نظام کو خود سنبھالا اور دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس بوڑھی خاتون تھی۔ میری آمد سے قبل اس گھر میں ایک وقتی ملازمہ بھی تھی، جو صفائی ستھرائی کا علاوہ کھانے پکانے کا کام بھی کرتی تھی۔ مگر جب سے میں آئی تھی، میں نے کھانا پکانا خود شروع کر دیا تھا۔ ملازمہ سے صرف میں گھر کی صفائی کا کام کرواتی تھی۔ گھر کا کام ہی کتنا تھا، کل 4 تو افراد تھے۔ میں سارا کام آسانی سے خود ہی سنبھال لیا کرتی تھی۔ زندگی کے شب و روز یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ مجھے اپنی ساس کی حرکتیں کچھ عجیب سی محسوس ہوتی تھی، جیسے ایک دن میں رات کو روٹیاں بنا رہی تھی تو میری ساس اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آئی اور آ کر کہنے لگی، سدرا بیٹا روٹی بنا لی ہے؟ میں نے کہا بس بن ہی گئی، یہ آخری روٹی ہے۔ تب میری ساس کہنے لگی، بیٹا ایسا کرو روزانہ 2 روٹیاں فالتو بھی بنا لیا کرو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، امی فالتو روٹی کیا کرنی ہے؟ ٹھنڈی ہو جائے گی، کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، پھر صبح کو تو ضائع ہو جائے گی۔ مگر میری ساس کہنے لگی، نہیں بیٹا تم بنا لینا، میں نے صبح چڑیوں اور پرندوں کے لیے باریک کر کے انہیں ڈالنی ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ میری ساس وہ روٹی واقعی چڑیوں کو ہی ڈال دیتی تھی یا اس کا کچھ اور کرتی تھی۔ یہ چند دن بعد کی بات ہے۔ آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی، پیاس محسوس ہوئی تو میں پانی پینے کچن کی طرف چلی گئی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری ساس پہلے سے کچن میں موجود تھی۔ وہ ہاٹ پاٹ میں پڑی روٹی نکال رہی تھی۔ میں نے کہا، امی آپ اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ چاہیے تھا تو مجھے آواز دے دیتی۔ مجھے اچانک وہاں دیکھ کر میری ساس کچھ پریشان سی ہو گئی اور گھبرا کر کہنے لگی، نہیں نہیں، وہ میں تو یہ روٹی نکال رہی تھی جو صبح چڑیوں کو ڈالنی ہے۔ میں ناسمجھی کے عالم میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ روٹی صبح چڑیوں کو ڈالنی ہے، مگر آدھی رات کو کیوں نکال رہی ہیں؟ مگر میری ساس وہاں کھڑی اس طرح میری منتظر تھی جیسے وہ میرے جانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے بھی جلدی سے پانی پیا اور کمرے میں واپس آ گئی، مگر یہ بات میرے دماغ میں کھٹکنے لگی کہ آدھی رات کو چڑیاؤں کو روٹی کون ڈالتا ہے؟ اس وقت کون سی چڑیائیں آتی ہے؟ آخر کچھ دیر تو اسی بات کو سوچ کے میں اپنے آپ میں الجھتی رہی۔ پھر کسی وقت میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا، کچھ دن یوں ہی گزر گئے، اور پھر ایک دن میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ رات کو شاید 11 یا 12 بجے کا وقت ہوگا، جب لائٹ جانے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ لائٹ نہیں تھی تو ہر طرف اندھیرا ہی تھا، مگر بیڈ پر لیٹے لیٹے میری نظر کھڑکی سے باہر صحن میں گئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ صحن میں روشنی کا گول دائرہ سا حرکت کر رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے کوئی چھوٹی ٹارچ نما لائٹ پکڑی ہوئی ہے اور وہ آگے جا رہا ہے۔ میں بہت ڈر گئی۔ میرے ذہن میں پہلے خیال یہی آیا کہ ہمارے گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ میں نے فوراً کبیر کو اٹھانے کا سوچا، مگر اگلے ہی پل میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار کھڑکی کے پاس جا کر غور سے دیکھ تو لوں۔ میں پاؤں میں جوتا پہنے بغیر بہت احتیاط انداز سے بیڈ سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔
کھڑکی پہلے سے کھلی ہوئی تھی۔ میں نے جالی کے ساتھ سر لگا کر باہر سین میں غور کیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سین میں واقعی ٹارچ پکڑے کوئی موجود تھا، مگر یہ کوئی اور نہیں، میری ساس ہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں کپڑے میں بندھا ہوا کچھ پکڑا ہوا تھا۔ مگر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میری ساس یوں آدھی رات کے وقت اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح کیوں چل پھر رہی تھی۔ میں وہیں کھڑی ان کو دیکھتی رہی، اور پھر یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری ساس سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی گئی۔ میں واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی، مگر میں یہ سوچنے لگی کہ میری ساس جو کہ گھٹنوں کے درد کی مریض ہے، وہ عام اوقات میں کبھی بھی چھت پر نہیں جاتی تھی، تو رات کے اس وقت اندھیرے میں وہ ٹارچ پکڑے چھت پر کیا کرنے جا رہی ہیں۔ اس بات کو سوچتے ہوئے مجھے کافی دن گزر گئے۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو نہ تو میں اپنی ساس سے کر سکتی تھی اور نہ ہی کبیر سے کر سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں کوئی برا ہی نہ مان جائے، میں نے بہت سوچا، مگر میں جتنا سوچ رہی تھی میرا ذہن اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا، اور کوئی بھی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی میں کبھی اوپر چھت پر نہیں گئی تھی۔ ایک دو بار میں نے اپنی ساس سے یہ پوچھا تھا کہ کام والی کے ساتھ جا کر اوپر چھت کی صفائی کروا دوں، تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ نہیں، رہنے دو، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں کسی وقت چھپ کر چھت پر جا کر دیکھوں کہ آخر وہاں پر ایسا کیا ہے جو میری ساس آدھی رات کے وقت سب سے چھپ چھپا کر وہاں جاتی ہے۔ اگلے ہی دن جب کبیر اپنے کام پر چلے گئے اور کام والی صفائی کر کے جا چکی تھی، دوپہر کے وقت میری ساس نماز کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹتی تھی۔ میں اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میری ساس سو چکی ہے، میں نے فوراً چھت کی جانب گئی۔ چھت پر دو کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا جس میں کاٹ کباڑ پڑا تھا، لیکن دوسرے کمرے کے اوپر تالا لگا ہوا تھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی کہ جس سے اندر جھانکا جا سکتا۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی، تبھی خوف سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ اندر سے کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اندر کوئی موجود تھا، اور جو بھی تھا وہ رو رہا تھا۔ اب تو میں یہ جان چکی تھی کہ اوپر اس کمرے میں کوئی موجود ہے، مگر یہ کون ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھانا ابھی باقی تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی یہاں آ جاتا میں نے فوراً نیچے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں سے واپس اترتے ہوئے میرا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، اور میری نظر ساس کے کمرے کے طرف تھی۔ میں نے جلدی جلدی سیڑھیاں پار کی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اب مجھے یہ جاننا تھا کہ اس کمرے میں کون بند تھا۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جس کی مجھ سے پردہ داری کی جا رہی تھی؟ اور تو اور میرے شوہر نے بھی کبھی مجھے بھنک تک نہیں لگنے دی تھی۔ میں بھی اس گھر کا فرد تھی، مجھے بھی سب کچھ جاننے کا حق تھا۔ مجھے یہ چیز بری طرح کھٹک رہی تھی کہ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا تھا۔ خیر، اب میں بھی آرام سے بیٹھنے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی، اور چند دن بعد ہی مجھے اس چیز کا موقع بھی مل گیا تھا۔ ہمارے محلے میں ہی کسی کے گھر میں میلاد کی محفل تھی، اور وہاں سے بلاوا آیا تھا، مگر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے میرا گلا خراب تھا اور مجھے بخار بھی تھا، اس لیے میرا جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو میری ساس نے حامی بھر لی کہ وہ خود ہی چلی جائے۔ میلاد کی محفل ظہر کی نماز کے بعد کی تھی۔ جیسے ہی میری ساس نماز پڑھنے کے بعد تیار ہو کر گھر سے نکلی، میں نے فوراً دروازے کی کنڈی چڑھائی
اور جلدی سے اپنی ساس کے کمرے کا رخ کیا۔ میں ان کے کمرے میں موجود میز کے دراز دیکھنے لگی۔ مجھے اس کی چابی کی تلاش تھی جو تالا اوپر کمرے کو لگا ہوا تھا۔ میں نے چاروں دراز دیکھ لیے مگر کسی میں بھی کوئی چابی موجود نہیں تھی۔ پھر میں نے ساس کی الماری کھولی، وہاں بھی اچھی طرح دیکھا مگر وہاں بھی مجھے کوئی چابی نہیں ملی۔ میں مایوس ہو چکی تھی مگر پھر اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر ساس کے بستر پر موجود تکیا اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے سے چابی مجھے مل گئی تھی۔ میں نے فوراً وہ چابی اٹھائی اور جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پہ آئی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ یہ چابی اسی تالے کی ہو، اور ایسے ہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے چابی تالے میں ڈالی تالا فوراً کھل گیا۔ تالا کھول کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور حلیہ بہت ہی برا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں اور ایک ہاتھ کو زنجیر سے باندھا گیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً رونے لگی اور میری منتیں کرنے لگی کہ مجھے کھول دو، مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور زمین پر اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ جس پر اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے الٹا مجھ سے سوال کیا اور کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں کبیر کی بیوی ہوں۔ میرے جواب پر اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے اور وہ حیرانگی سے کہنے لگی، اچھا کبیر کی شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا مگر تم بھی تو میرے سوال کا جواب دو کہ تم کون ہو؟ اور اس نے جو جواب دیا اسے سن کر میرے سر پر آسمان ہی گر پڑا۔ وہ کہنے لگی، میرا نام مروہ ہے اور میں کبیر کی بہن ہوں۔ مگر کبیر نے تو بتایا تھا کہ ان کی کوئی بہن ہی نہیں ہے، وہ لوگ 3 بھائی ہیں۔ میں حیرت اور شش و پنج میں مبتلا تھی۔ میں نے اس سے اگلا سوال کیا، کیا تم کبیر کی سگی بہن ہو؟ جس پر اس نے جلدی سے اثبات میں سر ہلایا کہ ہاں میں کبیر کی سگی بہن ہی ہوں۔ تو پھر وہ لوگ اپنی سگی بہن اور میری ساس اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا بدترین سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میری الجھن سلجھنے کی بجائے مزید الجھ چکی تھی۔ ایک سوال کا جواب میں نے تلاش کر لیا تھا اور 100 سوال مزید کھڑے ہو گئے تھے، مگر اب میرا یہاں مزید رکنا خطرناک تھا۔ میں فوراً جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، مگر جیسے ہی میں کھڑی ہوئی تو وہ لڑکی پھر سے میری منتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو مت جاؤ، مجھے کھول دو، مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ آؤں گی مگر ابھی مجھے جانا ہوگا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے یہاں سے نکالوں گی مگر ابھی نہیں، ابھی مجھے بہت سے سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں، مگر بہت جلد میں اسے یہاں سے نکال لوں گی۔ میں اس لڑکی کو امید کا ایک سرا پکڑا کر خود فوراً دروازے کو تالا لگا کر واپس نیچے آ گئی اور چابی وہیں اسی جگہ پر واپس رکھ دی۔ اس کے بعد میں نے اپنی ساس پر نظر رکھنی شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ میری ساس رات کے اندھیرے میں وہ روٹی اپنی بیٹی کو ہی دینے جاتی تھی اور وہ اسے دن میں ایک بار ہی کھانا دیتی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے باتوں باتوں میں کبیر سے ذکر کیا کہ کبیر کیا آپ لوگوں کی کوئی بہن نہیں تھی؟ میرے اس سوال پر کبیر نے کھانا کھاتے ہوئے چونک کر میری طرف دیکھا تو میں نے نظریں چراتے ہوئے ان سے کہا کہ میں مروہ کے بارے میں جانتی ہوں۔ جس پر کبیر نے نفرت بھرے لہجے میں کہا کہ نام مت لو اس بد کردار کا۔ میرے سامنے میں نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، مگر کبیر میں بھی گھر کا فرد ہوں، مجھے بھی یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ اس گھر میں کیا چل رہا ہے۔ جس پر کبیر نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا
کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، کبیر کہنے لگا، مروہ ہم دونوں بھائیوں میں سے چھوٹی ہے۔ اکیڈمی جاتے ہوئے مروہ کسی لڑکے سے ملنے لگی اور اسے پسند کرنے لگی۔ جب گھر میں اس کی شادی کا ذکر چھڑا تو اس نے اماں سے کہا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف اس لڑکے کے ساتھ۔ ہم نے اس لڑکے کے بارے میں کچھ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ آوارہ اور بد چلن لڑکا ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ ہم نے مروہ کو سمجھایا مگر مروہ اپنی ضد پر قائم تھی، مگر ہم جانتے بوجھتے اپنی بہن کو اس اندھے کنویں میں دھکا نہیں دے سکتے تھے۔ ہم نے مروہ کا کالج بند کروا دیا، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ یہ کہتے ہوئے کبیر نے نفرت سے فرش پر ایک جانب تھوک دیا۔ باقی کی کہانی میں مروہ کا وجود دیکھ کر سمجھ چکی تھی۔ کبیر پھر سے بتانے لگے کہ تب ہم سب نے مل کر طے کیا کہ ہم اس بد کردار کو مار کر اس کے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کریں گے۔ ہم نے اسے کمرے میں بند کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم نے اماں کے ساتھ مل کر طے کیا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم اسے ایڈس سینٹر کے جھولے میں رکھ آئیں گے اور مروہ اپنی موت تک اسی کمرے میں رہے گی۔ مگر تم اس بات کا ذکر اماں کے سامنے مت کرنا، ہمارے لیے وہ مر چکی ہے۔ میں نے کبیر سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں بالکل بھی مروہ کا ذکر نہیں کروں گی۔ آخر میں کبیر فکر مندی سے کہنے لگے کہ سدرا، اب تم نے مروہ کا ذکر چھیڑا ہے تو میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات مجھے پریشان کرتی تھی، مگر ظاہر ہے میں اماں سے یہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، جی کہیں، کیا بات ہے؟ تب کبیر کہنے لگا کہ بچے کی پیدائش تو 9 ماہ کے اندر ہو جاتی ہے، جبکہ مروہ کو اس کمرے میں بند ہوئے 9 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے۔ میں نے فکر مندی سے کہا، آپ پریشان مت ہوں، میں کچھ سوچتی ہوں۔ میں نے کبیر کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کبیر کو تو میں نے تسلی دے دی، مگر میں خود پریشان ہو چکی تھی کہ اگر مروہ کو اس کمرے میں 9 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مروہ کو کسی ڈاکٹر سے چیک کروانے کی اشد ضرورت تھی۔ مگر اس گھر میں کوئی بھی اس کا نام تک لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ میں اپنے ذہن میں آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگی۔ اس کے بعد موقع دیکھتے دیکھتے مجھے 1 ماہ کا وقت یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران جب کبھی مجھے تھوڑا سا بھی وقت ملتا، میری ساس نہانے جاتی یا محلے میں بھی کسی کے گھر جاتی تو میں فوراً چھت پر جاتی اور مروہ سے ملتی تھی۔ اسے یہ امید دلاتی تھی کہ بہت جلد میں اسے یہاں سے نکال لوں گی، اور پھر تقریباً 1 ڈیढ़ ماہ بعد مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ میری ساس کی خالہ وفات پا گئی، جو پاس کے ہی کسی گاؤں میں رہتی تھی۔ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے میری ساس کبیر کو ساتھ لے کر ان کی طرف چلی گئی۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اسی موقع سے فائدہ اٹھانا تھا، کیونکہ شاید مجھے دوبارہ ایسا موقع نہ ملتا۔ میں فوراً ساس کے کمرے میں گئی، وہاں سے چابی تلاش کی اور چھت پر جا کر مروہ کو زنجیروں سے آزاد کیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مروہ کو کھڑا کرنا چاہا تو وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ اس کی ٹانگیں اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا اپنا وزن بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں مروہ کو سیڑھیوں سے نیچے لے کر آئی۔ رکشے والے کو میں نے پہلے ہی بلا لیا تھا، جو کہ باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنا ایک سوٹ الماری سے نکالا اور مروہ کو پہنانے میں مدد کی۔ اس کے بعد اپنی ہی ایک چادر اسے اوڑھنے کے لیے دی۔ پھر ہم گھر سے نکل آئے۔ میں نے باہر کے دروازے کو تالا لگایا اور ہم دونوں رکشے میں سوار ہو گئے۔ رکشے کا رخ اسپتال کی طرف تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں مروہ کو لے کر گھر سے نکل تو آئی تھی،
مگر آگے میری ساس اور کبیر کا رد عمل کیا ہوگا، یہ سوچ کر مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رکشا اسپتال کے آگے پہنچ کر رکا تو میں اور مروہ اندر چلے گئے۔ ڈاکٹر سے نمبر لینے کے بعد ہم نے کچھ دیر انتظار گاہ میں بیٹھ کر انتظار کیا۔ اپنی باری کا آنے پر ہم دونوں اندر ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مروہ کا الٹرا ساؤنڈ کیا، بیڈ پر لیٹنے کے لیے کہا۔ مروہ کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے جو بات بتائی اسے سن کر میری تو روح فنا ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مروہ پیٹ سے نہیں بلکہ مروہ کے پیٹ میں بہت بڑی پتھری ہے جس کا ہمیں جلد از جلد آپریشن کروا لینا چاہیے۔ دوا لکھتے ہوئے ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ اس پتھری کی وجہ سے ہی مروہ کو بھوک بھی نہیں لگتی تھی، اور تو اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ پیٹ میں پتھری ہونے کی وجہ سے متلی بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے دوا لکھنے کے بعد پرچی مجھے تھما دی اور میں ہکا بکا مروہ کو لیے کمرے کے باہر نکل آئی۔ تب مروہ نے مجھے بتایا کہ اس نے جب گھر والوں کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو سب نے شدت سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ لڑکا آوارہ اور بد چلن ہے۔ مگر مروہ بھی نہ سمجھتی، وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ کچھ دنوں بعد جب اس کی طبیعت بگڑنے لگی، اس کو ہر وقت متلی کی شکایت رہتی اور ساتھ ہی اس کے وجود میں تبدیلی بھی آنے لگی، تو میری ساس نے یہی اندازہ لگایا کہ مروہ نے ضد میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جبکہ دوسری طرف مروہ یہ سمجھتی رہی کہ اسے بد چلن لڑکے سے محبت کے جرم میں کمرے میں قید کر دیا گیا۔ وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس کی ماں اور بھائی اسے بدکردار سمجھ رہے ہیں۔ میں مروہ کو لے کر ابھی اسپتال سے نکل ہی رہی تھی جب کبیر کا فون آ گیا۔ وہ انتہائی تیش کے عالم میں تھا اور پوچھ رہا تھا کہ تم کہاں ہو اور کمرے میں مروہ بھی نہیں ہے، مجھے فوراً بتاؤ کہ تم مروہ کو لے کر کہاں گئی ہو۔ میں نے کبیر کو صبر کرنے کا کہا اور بتایا کہ میں 15 منٹ تک گھر ہی آ رہی ہوں، گھر آ کر سب کچھ بتاتی ہوں۔ گھر پہنچنے کے بعد جب میں نے کبیر اور اپنی ساس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ دونوں ہی حیران بھی تھے اور اپنی جگہ شرمندہ بھی تھے۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر مروہ کو گلے لگایا اور اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ مروہ بھی بری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کبیر نے بھی ہاتھ جوڑ کر مروہ سے معافی مانگی۔ میری ساس اور کبیر میرے بھی شکر گزار تھے کہ میں نے آگے بڑھ کر اس معاملے کو ختم کیا، ورنہ نہ جانے کب تک غلط فہمی کی دیواریں ہی قائم رہتی۔ سب بہت خوش بھی تھے اور رنجیدہ بھی تھے کہ آخر وہ سب کھل کر ایک دوسرے سے بات کر لیتے تو نوبت یہاں تک کبھی بھی نہ پہنچتی۔ اس کے بعد 2 ماہ تک ہم نے مروہ کی صحت کا خوب خیال رکھا، اسے خوب اچھی خوراک دیتے رہے۔ جب اس کی صحت کچھ بحال ہوئی تو پھر کبیر نے اس کا آپریشن بھی کروا دیا۔ اس واقعے کے بعد عمیر بھائی بھی سعودی عرب سے 3 ماہ کی چھٹی لے کر اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ اسی دوران کبیر کے ایک جاننے والے کے توسط سے مروہ کا ایک بہت اچھا رشتہ بھی آیا تھا، جسے خوب جانچ پڑتال کے بعد اس کے بھائیوں نے دیکھ کر ہاں کر دی تھی، اور ایک سادہ سی چھوٹی سی تقریب میں مروہ کو ساجد کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ ساجد کی فیملی کو ہم نے مروہ کے آپریشن کے متعلق بھی پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان بھی نہ رہے۔ عمیر بھائی 3 ماہ کی چھٹی پر پاکستان آئے ہوئے تھے، اسی لیے مروہ کی شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد ہی رکھ دی گئی تھی، کیونکہ عمیر بھائی کو دوبارہ اپنی لمبی چھٹی ملنا مشکل تھا۔ سارا خاندان دوبارہ یکجا ہو گیا تھا۔ مروہ خوش اور مطمئن تھی۔ گھر میں خوب زور و شور سے اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔
مگر میں آج بھی جب بھی تنہا ہوتی ہوں تو یہی بات سوچنے لگتی ہوں کہ دلوں میں بات رکھنے سے کسی رائے کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور یہ پہاڑ اگر خونی رشتوں کے درمیان کھڑا ہو جائے تو کیسے ایک ساتھ کہیں زندگیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ یہ تحریر ان تمام بہنوں کے لیے ہے جو گھروں میں سازشیں کرتی ہیں، باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کرواتی ہیں، اور مرد کو کنٹرول میں کرنے کے چکر میں زندگی برباد کر لیتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں تمام لوگ کھل کر اس پر رائے دیں کہ آخر مرد کو کمزور کیوں سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ بیوی کی بات مانتا ہے تو گھر بسانے کے لیے مانتا ہے اور جھکتا ہے۔ ہماری زندگیاں اجاڑ دی ہیں کچھ خواتین نے، یہی نہیں وہ اپنی ہی جنس کی خواتین کے لیے بھی مکاریاں سازشیں کرتی ہیں اور چال بازیوں سے میاں بیوی میں فساد ڈلواتی ہیں۔ ایسی خاتون عورت ذات پر کلنک ہے۔ اگر نیک مرد ملا ہے تو اس کی قدر کریں اور سازش کر کر کے اس کا دماغ خراب نہ کریں۔ اکثر مرد گھر آتے ہیں تو بیوی پوری لسٹ تیار رکھتی ہے۔ امی کی بہن نے یہ کہا، بھائی نے بدتمیزی کی، اور پھر گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ عورت جو سکون کے لیے لائی جاتی تھی اب بدسکون وجہ بن جاتی ہیں۔ آپ کی ہر طرح کی بدتمیزیاں اور بد اخلاق زبانیں درازیوں کے باوجود بھی اگر کوئی مرد آپ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمزور یا بزدل ہے۔ یاد رکھیں، مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی عورت کو چھوڑنے پر آ جائے تو پھر بے شک عورت زمین و آسمان بھی ایک کر لے، اسے ایسے کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے ایسا کرنے کے پیچھے اس کی کوئی مجبوری کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے خدا کا خوف اور اس کی غیرت ہوتی ہے۔ ایک غیرت مند شخص جب کسی عورت کو اپنا لیتا ہے پھر وہ جیسی بھی ہو اسے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ اس کی غیرت یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ اس کی عزت کسی اور کے پاس جائے۔ شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک غیرت مند مرد اگر کسی وجہ سے عورت کو طلاق دے بھی دے تو وہ حلالے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتا۔ بے غیرتوں کا تو پتہ نہیں، لیکن غیرت مند آدمیوں کی طبیعت پر یہ عمل بہت برا گزرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا شوہر غیرت مند ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس کے ساتھ سب سے احسان طریقے سے پیش آؤ، اسے بدظن نہ کریں کہ وہ ترک کے تعلق پر مجبور ہو جائے۔ اس سے آپ کا اپنا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ ایسے بندہ ڈھونڈنے سے نہیں قسمت سے ہی ملتا ہے، اور ہر بار قسمت مہربان نہیں ہوتی۔ خدا اپنے خاوند کی فرما بردار بنائے۔ بے شک قرآن میں حکم ہے، نیک بیویاں وہی جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے گھر کو جنت بنائیں، مرد کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔